رسولوں کے علاوہ کوئی شخص بھی ہے ان کے ساتھ ایمان کا لینا دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے کہ علی کل ایمان ہے۔ یہاں تک کہ میرے خیال میں اہل بیت میں سے اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر اس کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ایک شخص ہے ابو بکر صدیق، اگر ان کی صحابیت کا السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو بکر کے ہوتے علی کو کل ایمان ماننا یہ گستاخی اور کفر ہے۔ سنی مولوی، آئیے سنتے ہیں یہ والا بیان اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گستاخی کیوں ہے اور کیا یہ مطلب کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ والی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو چینل سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی بہتر رہے گی۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو۔ رسولوں کے علاوہ کوئی شخص بھی ہے ان کے ساتھ ایمان کا لینا دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے کہ علی کل ایمان ہے۔ یہاں تک کہ میرے خیال میں اہل بیت میں سے اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر اس کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ایک شخص ہے ابو بکر صدیق، اگر ان کی صحابیت کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح محتاج نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو اس طرح بلائے کہ علی کل ایمان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ انصار کی محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو کیا ایک مومن کا سارا ایمان حضرت علی پہ ہونا یہ مراد ہے، یا ایک مومن کے سارے ایمان میں حضرت علی ہونا، اس سے کل ایمان سے کیا مراد ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ ان کی روایات میں یہ بات ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان ہے، اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ انصار کی محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یاد رکھ لینا کہ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں، چاہے وہ انصار کے بارے میں ہیں یا مہاجرین کے بارے میں ہیں، اہل بیت میں سے کسی شخصیت کے بارے میں ہے، یا اس کے علاوہ حضور کا کوئی بھی صحابی ہے، کسی کے بارے میں بھی ہے، وہ ان کے مقام اور مرتبے کو، عزت اور شرف کو بیان کرنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے محمد اویس ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح محتاج نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو اس طرح بلائیں کہ علی کل ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سر آنکھوں پر، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے بھی ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی سلسلہ نسب ہے، میرے آقا کی شہزادی ان کے گھر میں ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا علی میری اور آپ کی رشتہ داریاں ایسی ہیں کہ ان کو موت بھی نہیں کاٹ سکتی، یعنی مرنے کے بعد، جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ ان کے شوہر ہیں، یہ رشتہ داریاں تو جنت میں بھی ہیں۔ مگر یہ بات ہے کہ جو ہمارے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، ملائکہ، کتابوں پر، آخرت پر اور اچھی اور بری، اس طرح اگر ہم بناتے گئے تو پھر حضرت بلال کے بارے میں بڑی بڑی احادیث طیبہ آئی ہیں، ان کو بھی کل ایمان کہیں گے۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ میرے خیال میں اہل بیت میں سے اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر اس کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابندہ ستاروں میں سے اور آپ کے اہل بیت میں سے، اس تمام جماعت میں سے، دونوں کو ملا کر کے کہہ رہا ہوں، ایک شخص ہے ابو بکر صدیق، اگر ان کی صحابیت کی بات کر رہا ہوں، افضلیت کی بات نہیں کر رہا، صحابیت کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا؟ ابو بکر کے انکار کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اللہ یاری کو پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر نہیں، قرآن کریم کے اندر آتا ہے اذ یقول لصاحبہ، یعنی قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا صاحب قرار دیا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوگا۔ کیوں کافر ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کو صاحب قرار دیا تو اللہ کے قرآن کا انکار ہو رہا ہے، آیت کا انکار ہو رہا ہے۔ رسولوں کے علاوہ کوئی شخص بھی ہے ان کے ساتھ ایمان کا لینا دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے کہ اللہ کا آخری نبی، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، جس کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایک ہوں، قیامت قائم ہوگی، اچھی اور بری تقدیر ہے، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، ان کی شان کے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نبی آ کر یہ دعوت دے کہ علی کل ایمان ہے، یہ ان کی شان کے بھی لائق نہیں ہے۔ مگر یہ حدیث صحیح ہے؟ کون سی؟ یہ جو کل ایمان والی روایت ہے؟ نہیں، یہ حدیث جو ہے ہماری کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ حضرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، پھر یہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ان کے پاس تو پھر ہے ان کے پاس، ہے ان کے پاس نہیں، ہماری کتابوں کے اندر آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا روایات تاریخ نہیں، کل ایمان اس کے اوپر پچھلے ہمارے وہ اس میں میری بات مکمل ہو جائے، یہ اپنی باری پہ بات کر لیں، یعنی ان کے نزدیک ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کل ایمان اللہ کا آخری رسول ہو۔ کل ایمان صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی شخص کا بھی ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں سورہ محمد کی آیات پڑھی تھی
کہ ایک تو ایمان جو ہے انسان عمل سے بھی ہے، اظہار سے بھی ہے، اظہار کرتا ہے انسان، پھر اس کے کردار سے بھی نظر آنا چاہیے. لیکن رسول خدا نے جو میزان قرار دیا ہے کہ مومن فقط وہ ہوگا اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا، منافق فقط وہ ہے جو تجھ سے بغض و عداوت رکھے گا. یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے نہیں کہی، سمجھ لیں نہیں حقیقت ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنا ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ گمان کرتے ہیں ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے. ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم، ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے. ولتعرفنہم فی لحن القول، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے. انداز گفتگو کا جو میزان رسول خدا نے قرار دیا وہ ذکر علی ابن ابی طالب، کہ اس کے سامنے ذکر علی کرو. تو کل ایمان تو بنتا ہی ہے جو مومن کی شناخت کرائے، جو دنیا کے اندر. اب اللہ نے مومنین کو جنت کی بشارت دی اور بشیر المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوگا. اس منافق کی پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ نام علی ابن ابی طالب سے. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو یہ جملہ کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں، یہی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. در حقیقت اللہ رب العالمین بندوں سے یہ چاہتا ہے طاعت معروفہ، اللہ کو پسندیدہ فرما برداری درکار ہے. یعنی پسندیدہ فرما برداری درکار ہے. اگر رسول خدا کی کسی نے اس معیار پر، اس نہج پر تابع داری کی ہے، فرما برداری کی ہے، تو وہ ذات علی ابن ابی طالب. اس وجہ سے جو ہے انہیں یہ ٹائٹل ملا ہے، کیونکہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا ماحول ہے کہ جنگ کا کہ خداوند متعال امیر المومنین کو اس جنگ کے لیے کہہ رہا ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی آزمائش میں باقاعدہ جھنجھوڑے گئے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس قدر یعنی کچھ ایسے تھے جن کو اللہ پر شک ہونے لگا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ احزاب آپ پڑھیں گے. تو جب امیر المومنین نے جنگ کی اور عمرو ابن عبد کو شکست دے دی تو پھر لوگوں کا ایمان واپس آیا کہ نہیں اللہ ہے. تو جو اس نہج پر پہنچا ہے، جو فرما برداری میں اطاعت و فرما برداری میں رسول خدا کی ہے، موجود تو بہت سے ہیں لیکن جو بار بار نکل کر جا رہا ہے لڑنے، جو سوال ہوتے ہیں رسول خدا کے فرمان پر جو ہے سب سے پہلے لبیک کہہ رہا ہے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. تو اللہ نے اسے یہ ٹائٹل عطا کروایا کہ کل ایمان کہلائے. آقا نے کہا کہ امیر المومنین کے لیے کہ یہ کل ایمان والی روایت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہے ہی ان کے پاس، اور اس کی جو ہے وہ اسناد بھی موجود ہیں اور یہ سارا واقعہ موجود ہے، تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے. رسول خدا کا در حقیقت یہ جملہ کہنا کہ کل ایمان، یہ ایک طرح کی تبلیغ بھی آپ سمجھ لیں. دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار سے، منافقین سے. اللہ کے رسول نے کفار سے جہاد کیا، لیکن کون سی جنگ ہے جو اللہ کے رسول نے منافقین سے لڑی ہے؟ کوئی نہیں لڑی. وہ زبان سے جو جہاد باللسان ہو رہا ہے منافقین سے، وہ در حقیقت فضائل امیر المومنین ہے جو رسول خدا بار بار جو ہے پڑھ رہے ہیں، اس کی تبلیغ کریں. یہ در حقیقت ایک جہاد ہے تاکہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں اذن واعیہ بنایا ہے، کہ ایک نظام رکھا ہے کہ لنجعلھا لکم تذکرہ، اے محمد ہم نے تذکرہ جو یہ بنایا ہے، وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد کرنے والے کانوں نے انہیں یاد کر لیا تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رہیں، محفوظ رہیں. تو اذن واعیہ سے مراد ہمارے پاس جو ہے، ان کے پاس بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے فضیلت امیر المومنین میں ہے کہ جو بھی علم رسول خدا کے پاس ہے، جو بھی تذکرہ رسول خدا کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا امیر المومنین کو عطا کیا گیا ہے، یعنی اذن واعیہ کی صورت میں قرآن نے سے بیان کیا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ رہی بات احسان کی، خداوند متعال فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنا تمام کا تمام اللہ کی رضا کی خاطر سر جھکا رکھا ہے، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دین اسلام پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون تھا، جس کی مدح قرآن میں ہو رہی ہے. اللہ انہیں محسن کہہ رہا ہے، کہاں قرآن میں؟ احسان کرنے والا. اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جو محسن ہے، احسان کرنے والا. پھر کیا ٹائٹل مل رہا ہے؟ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم جو اللہ کا دوست تھا. تو احسان کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی جو ہے سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے وہ ان دو شخصیات کے پاس ہے، بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب، جو قرآن ان کی بیان کر رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. بہرحال میں اس موضوع کو واضح کر چکا ہوں، روایتوں کو جو ہے قرآن کے مخالف قرار دے چکا ہوں، اور یہ روایتیں جب قرآن کے مخالف ہوتی ہیں تو وہ اس سے پر مزید بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے. اب جیسے حضرت نے فتویٰ دیا ہے
میں ان کے عقیدے کا احترام کرتا ہوں کہ جو بھی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. تو اس کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے قرآن میں لکھا ہے, اللہ نے انہیں صحابی کہا ہے. ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ لفظ صحابی کی معنی کیا ہے؟ کیا وہ خود اپنے وجود میں ایک فضیلت رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول کا صحابی ہونا تو فضیلت. اگر ایسا ہے, خداوند متعال فرماتا ہے, مفتی صاحب سے ترجمہ کروائیں گے, سورہ کہف کی آیتیں ہیں کہ ضرب اللہ مثل رجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اللہ دو مردوں کی مثال دیتا ہے کہ وہ مال کے اوپر فخر کر رہا ہے, کہ وہ مال کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ اس کے جو ہے اللہ رب العالمین نے باغات دے رکھے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو وہ اپنے باغ میں متکبرانہ داخل ہوتا ہے, کس سے کرا ہے؟ وہ یحاور اپنے ساتھی, لفظ کیا آیا ہے جو ساتھ ساتھی کو کہہ رہا ہے, انا اکثر من کا مال و عزت, میں تجھ سے مال اور عزت. یہ تو بڑی اچھی ہے. آپ بھی میں حفظ کر رکھا ہے کیا؟ قبلہ آپ عالم نہیں, ایسے میں حافظ نہیں ہوں. تو اگلی آیت کیا کہتی ہے کہ ودخل جنتہ وظالم سے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. تو آیت میں نہیں پڑھتا کیونکہ آپ جان چکے ہیں. پھر اگلی جو آیت ہے کہ وہ دوبارہ ورڈ کون سا آ رہا ہے؟ وہ جو مومن ہے وہی صحابی, وہ کہتا ہے کہ بھائی تو جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تجھ سے حساب کتاب نہیں ہوگا. یہاں پر اللہ نے مومن کے لیے بھی سیم ورڈ یوز کیا اور غیر مومن کے لیے بھی سیم ورڈ یوز کیا. اب میں کہوں کہ یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے تو اس کی معنی کو آپ پہلے ڈیفائن کریں, کیونکہ یہ ورڈ تو سیم مومن کے لیے بھی آ گیا اور غیر مومن کے لیے بھی آ گیا, جو آخرت کا بھی انکار کر رہا ہے اور عذاب کا بھی نہیں. ہم اس بحث میں جا رہے نہیں ہیں نا, وہ کیونکہ انہوں نے کہا تو میں نے اس کا ریٹرن میں جواب دیا. یہاں پر بحث بنتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے, دیکھ صحابیت کا کوئی انکار کرے تو پھر کی بات ہے نا, صحابیت کا تو انکار ہے ہی نہیں, اول چیز کر ہی نہیں سکتا کہ بھئی وہ رسول خدا کے جو ہے وہ صحابی نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اول چیز افضل, اس سے آپ یہ ثابت کریں کہ بھئی اس میں کوئی ورڈ کے اندر کوئی ایسا مطلب فضیلت ہے تو پھر جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے, تو اس چیز کو جو ہے نا وہ بندہ بات کر سکتا ہے. اس کے بعد آگئی بات وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. پیچھے سے بات یہ چل رہی ہے کہ اسی آیت کے اندر, یہ تو لاسٹ پارٹ مفتی صاحب نے پڑھا, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں برابر نہیں ہے جس نے خرچ کیا ہے من قبل الفتح وقاتل, کیونکہ اس وقت جو خرچ کر رہا تھا اور جو بعد میں خرچ کر رہا ہے دونوں برابر نہیں ہے. یہ پھر آگے تک جو آ گئی, اب جو بعد میں خرچ کرے گا, جو پہلے خرچ کر چکا, ان سے میرا یعنی اچھائی کا وعدہ ہے, اس کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ, کون ہے جو اللہ کو, تو جو خرچ کر رہا ہے بات ہو رہی ہے اس کی, جس نے پہلے خرچ کیا جو بعد میں خرچ کر رہا ہے درجے میں برابر نہیں ہے. اور جو اب بعد میں خرچ کرے گا, تو جو خرچ کرے گا تو جو پچھلے نے خرچ کیا برابر تو نہیں ہے, لیکن جو اب کرے گا اس سے بھی میرا اچھائی کا وعدہ ہے. یہاں پر جو ہے کنڈیشن ہے خرچ کرنے پر. تو یہ جو مثال کے طور پر کہا جائے کہ بھئی تمام کے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے, تو یہ جو یہاں پر اس آیت میں بنتا نہیں ہے. یہ نہ تو اصحاب رسول خدا کا یہ عقیدہ تھا, نہ رسول خدا نے اس آیت کی یوں تفسیر فرمائی ہے. رہی بات ہر مومن, آپ کو بھی جنت کی بشارت ہے, مفتی صاحب کو بھی جنت کی بشارت ہے, مجھے بھی جنت کی بشارت ہے, تمام کے تمام. وہ کیسے؟ سورہ بقرہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اے محمد, جو بھی ایمان لایا ہے عمل صالح کیا ہے اسے جنت کی بشارت ہے. تو ہم سب مبشرہ ہو گئے. ہاں, پہلے جنت کی بشارت, لاسٹ میں کنڈیشن. بس دیکھیں نہیں, سن لیں نا, کنڈیشن تو سنیں نا پوری. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. آگے جو کنڈیشن پہلے اللہ نے بشارت دی ہے, ٹھیک ہے, بشارت دینے کے بعد کنڈیشن رکھی الذین ینقضون, جو اگلی آیت آ رہی ہے, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو اللہ سے عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں, ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض, جو اللہ نے رشتہ جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں, اس سے میرا وعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ تھوڑا پیچھے چلیں, حواری حضرت عیسیٰ کے, انہوں نے کہا کہ اذکار اللہ عیسیٰ ابن مریم یا بنی, اذکار اللہ عیسیٰ ابن مریم, یعنی یا عیسیٰ کہ آپ اللہ سے مجھ یہ التجا کر سکتے ہیں کہ قال اللہ انی منزلہ علیکم, اس کا یعنی مائدہ کا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک, کہ اللہ ہمارے لیے جو ہے وہ مائدہ آسمان سے اتارے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے,
تو اللہ نے کہا ہاں قال اللہ انی منزلہ علیکم، ہاں میں اتاروں گا. پھر اگلی آیت کیا ہے؟ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا. بعد اس کے کھانا آیا بڑا عذاب آیا. کیوں؟ میری رضایت شامل ہو گئی ہے. میرا تمہیں ایک سمجھ لو کہ میری طرف سے مائدہ آسمانی آیا ہے. اب اگر تم کفر کرو گے فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، ایسا عذاب کروں گا پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر، یہ بڑی دلچسپ آیت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو دلائل کو سمیٹتے ہیں. نہیں میں سمیٹ رہا ہے اب تو. ہاں نہیں میں یہ چیز اصل میں کیا ہے کہ یہ جو مثال کے طور پر عقائد جو ہے بنتے ہیں قرآن سے. اگر آپ کو قرآن اس عقیدے کی جو ہے نا وہ دیتا ہے، آپ تفسیر پڑھ لیں تو درہ منصور پڑھ لیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، کیسی روایت لکھی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو تشریح دیں یا خود اصحاب رسول خدا کے اندر جو چیز رائج ہو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہو جی. مجھے آخری لمحات ہیں، 3 منٹ ہیں، اور اس پہ آپ نے ذرا ایک کامل گفتگو فرمانی. میرا دل تھا میں نفاق کا بھی پوچھوں مگر اٹس اپ ٹو یو، آپ کو بات. جی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی. ان کا قیاس مال فارق ہے، اور مجھے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کی مدح کی، اب افسوس ہو رہا ہے مجھے مدح نہیں کرنی چاہیے تھی. سورہ کاف کے اندر انہوں نے جو کہا کہ وہ صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں 2 شخص ہیں، ایک متکبر ہے، اس کے ساتھ اس کی بات کی جا رہی ہے. کہاں وہ بدبخت اور کہاں اللہ کا رسول اور اس کا صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات. دوسری بات ہے انہوں نے کہا کہ صحابی لفظ ایسا ہے کہ یہ عام بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، صحابی کے لیے اس میں کوئی عزت نہیں ہے. تو میں حضرت سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے اپنے اہل خانہ کو اہل خانہ نہیں کہنا، اہل نہیں کہنا، زوجہ نہیں کہنا. انہوں نے آپ کو جو ہے نا شوہر نامدار نہیں کہنا، چونکہ اللہ کے نبی اور سیدہ فاطمہ الزہرا یہ رشتہ داری ہیں تھی سبھی. تو لفظ کی جب نسبت ہوتی ہے کسی کی طرف تو وہ فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. ایک عام بندہ ہوتا ہے، لیکن پوری اس پاکستان کے اندر بہت ساری خواتین ہیں، خاتون اول کس کو کہتے ہیں؟ وزیر اعظم کی بیگم. یہ بات ایسی باتیں ہیں کہ سمجھنی چاہیے. ایک بات. دوسری نہیں، بیچ میں نہیں بولیں گے. دوسری بات یہ ہے پورا لکھتے ہیں اور لکھ کے اس پر تبصرے کر رہے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ پیچھے خرچ کرنے کی بات ہے. میں ان سے یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ہماری سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، نہیں تو آج پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء النبی شریف پڑھ لیں. ہمارے ہاں اصحاب رسول کی تقسیم ہے کہ پہلا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، پھر اس کے بعد مہاجرین کا ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا ہے، پھر مہاجرین کا ہے، پھر انصار کا ہے، نقباء اولیٰ ہیں، نقباء ثانیہ ہیں، پھر فتح مکہ سے پہلے ہیں، فتح مکہ کے بعد ہیں. امام اہل سنت نے تو یہاں تک کہا، جو یہ اپنے ایہام کر رہے تھے اور توریہ ووریہ کر رہے تھے، امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابل کرو تو علی تمہیں آسمان پہ نظر آئے گا اور معاویہ تمہیں زمین پہ نظر آئیں گے. تو یہ مراتب تو ہیں ہمارے اندر. یہ تو اس میں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں یہ وہ بات کریں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی، سب جنتی ہیں. تو جب سب جنتی ہیں تو اصحاب رسول پر اعتراض کیوں؟ پھر دل کے اندر مروڑ کیوں؟ وہ تو میں نے بھی کہہ دیا. لیکن وہ آپ نے کہہ دیا، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ نہ کہا کریں، آپ غیر جانبدار رہا کریں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کفر ثابت نہیں ہونا چاہیے. تو کفر ثابت کریں صاحب. کفر تو یزید کا بھی ثابت نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے، حالانکہ میں ایک الگ موقف رکھتا ہوں، آپ کافر سمجھتے ہیں ہاں اس کو میں سمجھتا ہوں، کفر تو اس کا بھی ثابت نہیں ہے. اگر آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ جس کا کفر ثابت نہیں ہے وہ جو ہے کیا نام ہے ایماندار ہے، وہ جنتی ہے، تو پھر ہمارے نزدیک جناب ابو طالب کو پھر انہوں نے دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی. حالانکہ میں بیٹھا ہوں. اچھا پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے احسان کیا اللہ کے نبی پر، تو فرعون نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا کتنا عرصے تک. پالنا کے لفظ مناسب ہے نہیں، ان کے گھر میں تو رہے. چلے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، غلط لفظ ہے، اچھی بات ہے، آپ میرے دوست ہیں، مجھے بتا دیا کریں. نہیں اچھی بات ہے، ان کے گھر میں تو رہے ہیں نا. تو جب ان کے گھر میں رہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہاں سے ہم ان کی بھی فضیلتیں ثابت کریں گے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی کا کسی کے پاس جانا اور یہ کسی کے پاس آنا، پھر تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں عقد نکاح میں بھی تھیں، کافروں کے ان کے ساتھ نکاح بھی ہوئے تھے، تو بھی تو بڑے بڑے معاملات ہو جائیں گے. یہ تو پھر اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر مراتب ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ کسی صحابی کے بارے میں تبرہ کریں تو پہلے ان کا کفر ثابت کریں. آج انہوں نے خود مان لیا کہ ہر بندہ جنتی ہے، تو پہلے ان کا کفر ثابت کریں، پھر اس کے بعد. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے صاحب کی بات کی ہے، وہاں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ یہاں مدح ہے. 2 شخص تو اس ہجرت کے موقع پہ ہمیں ممتاز نظر آتے ہیں. کون؟ ایک مولا کائنات جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں، اور دوسرے
سیدنا صدیق اکبر، امام راضی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ان دونوں شخصیات کا انتخاب کرنا، جیسے کہ حضرت کہہ رہے تھے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، مولا کائنات کا بھی اللہ کی طرف سے انتخاب تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ امام عسکری کے اندر یہ ہے، تفسیر کے اندر بات موجود ہے، بخاری میں بھی ہے کہ آپ جب جائیں تو ساتھ میں صدیق اکبر کو لے کے جائیں۔ تو یہ تمام چیزیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، یہ ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں، ان کے معاملات چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیں، اور قوم کو جو ہے نا اس طرح کی تفرقہ بازی میں اور یہ ایہام اور توریہ کرنے میں کیا ہوتی ہے اس پہ ذرا ایک ہو جائے، کیونکہ ایمان سے بڑا تعلق ہے۔ آخری ایک منٹ دونوں مہمانوں تو منافق وہ ہوتا ہے جس کا دل اور زبان الگ ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو کھرا آدمی ہوتا ہے، سچا آدمی ہوتا ہے، نہ اس میں نفاق ہوتا ہے اور نہ کسی کے ڈر سے وہ چھپتا ہے اور نہ وہ الفاظ کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے۔ حافظ صاحب، میں نے جو ہے وہ حضرت نے ملا دیا اس کے ساتھ، فرعون کے اس کے ساتھ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اور حضرت نے کہا کہ آپ نے قیاس سے کام لیا ہے، حالانکہ میں نے قیاس سے کام نہیں لیا تھا، میرے جو جوابات تھے مدلل تھے، دلیل کے ساتھ تھے۔ مجھے قیاس کے لیے کہا، اور ویسے تو آغا حضرت والوں کے پاس قیاس اصول دین ہے۔ بات یہ ہے کہ منافق بتائیں نا، چھوڑیں مزانہ۔ نہیں، میں وہ ایک چیز عرض کر دوں، دیکھیں آپ جو ہے مثال کے طور پہ بات کر کے چھوڑ دیں کہ بھئی اس طرح سے ہے، تو کم از کم جو ہے آپ اتنا تو موقع دیں کہ بھئی اگلا بندہ سوال کر سکے، پوچھ سکے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک چیز ہے، میزان ہے، مراتب کی بات کی صاحب نے، ہمارے پاس میزان یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو میزان دیا ہے ہم اس کے مطابق تولتے ہیں، فضیلت اس حساب سے بنتی ہے کہ الیستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اگر مثال کے طور پر سوال کیا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر عالم کون تھا، علم کس کے پاس تھا، تو کیا جواب آئے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو میدان میں لا یستوی القاعدون من المجاہدین، جو جنگ کے میدان میں جو ہے وہ ثابت قدم ہے، کھڑا ہے، اور جو مثال کے طور پہ گھر میں بیٹھا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، جو خود محتاج ہدایت ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو جب آپ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں تو تھوڑا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ غور و فکر کر کے فضیلت کا جو معیار ہے تو اس حساب سے جو ہے جس کو آیت تطہیر ملی ہے تو اسے دے دیا جائے۔ باقی جو آپ کا عقیدہ ہے ہم بالکل اس کا احترام کر رہے ہیں مراتب کے حوالے سے۔ آپ مثال کے طور پہ کوئی کرائیٹیریا بنا لیں اپنی ایک مثال کے طور پہ کہ بھئی اس طریقے سے ہم نے مراتب بنا لی، اگر آپ کے اس عقیدے کے ساتھ قرآن نہ کھڑا ہو، اللہ کی بات نہ کھڑی ہو، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر یہاں کیا سوال کرنا بھی جرم ہو جائے گا؟ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیاں کفار کو دی، تو یہاں پر جو باتیں مفتی صاحب نے کہی ہیں تو ہم ان چیزوں کو اصلاً نہیں مانتے کہ رسول خدا یہ ممکن ہی نہیں ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا غیر شرعی عمل کریں جو دین اسلام کے لیے ننگو آر کی بات ہو۔ یہاں پر جو ہے اللہ کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، تو اللہ کے قانون میں تو مشرک پہلے ہی نجس تھا۔ رسول خدا نور خدا ہیں، ان کی بیٹیاں اللہ کے رسول نے کفار کو دی، یہ تو ہم ہولڈ نہیں کر سکتے۔ جی دوستو، تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں یا کسی کوئی اچھی سی اسلامک ویڈیو میں۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔